اسٹارٹ. ماں تیرے جانے سے، ماں تیرے جانے سے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان. ماں تیرے جانے سے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان. ماں تیرے جانے سے موت آ جاتی مجھے، ماں تیری خدمت کرتے. ارے موت آ جاتی مجھے، ماں تیری خدمت کرتے. ارے رہ گیا دل میں یہ ارمان، ماں تیرے جانے سے رہ گیا دل میں یہ ارمان. ماں تیرے جانے سے بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی. ارے بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی. ارے سونا وہ ہو گیا دالان، ماں تیرے جانے سے. ارے سونا وہ ہو گیا دالان، ماں تیرے جانے سے. تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے. ارے لگتے ہیں اب سبھی انجان، ماں تیرے جانے سے لگتے ہیں اب سبھی انجان. ماں تیرے جانے سے کتنے دکھ میں نے دیے، تو نے وہ ہنس کر ہی سہے. ارے کتنے دکھ میں نے دیے، ارے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے. ارے سوچ کے میں ہوں پریشان، ماں تیرے جانے سے. ارے موت آ جاتی مجھے، ماں تیری خدمت کرتے. ارے موت آ جاتی مجھے، ماں تیری خدمت کرتے. ارے رہ گیا دل میں یہ ارمان، ماں تیرے جانے
رہ گیا دل میں یہ ارمان، ماں تیرے جانے سے ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، ارے جاتی ہے اب میری یہ جان، ماں تیرے جانے سے، ارے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے۔ قید سے جب ہوئی رہا زینب، قید سے جب ہوئی رہا زینب، ارے شہ کے غم میں تھی مبتلا زینب، ارے نہ تو عباس ہے ارے نہ اکبر ہے، ارے ڈھونڈے اب کہ اس کا آسرا زینب، ارے ہو گیا فاطمہ کا گھر برباد، ہو گیا فاطمہ کا گھر برباد، ارے کیا کرے ہائے غم زدہ زینب، کیا کرے ہائے غم زدہ زینب، ارے سر تمہارا گواہ ہے بھائیا، ارے پھری بلوے میں بے ردا زینب، پھری بلوے میں بے ردا زینب، قید سے جب ہوئی رہا زینب۔ فاتحہ۔ جب
فاطمہ نے خلد بری کا صفا کیا فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا ویرا جناب شیر الہی کا گھر کیا دامن قبا کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا قرباں علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا قرباں علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا چلائی سر کو پیٹ کے اماں کی دھر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئی اماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بولا چاہتی سے اپنے پیار سے ہم کو بھی لو سلا ہے ابھی سے آپ نے ہم کو دیا بھولا آنکھیں بھی ہیں پھری ہوئی من کا بھی ہے اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو کچھ منہ سے بولیے کہ کچھ منہ سے بولیے کہ تشفی ہماری ہے یہ کیا غضب ہوا کہ ہم ہو گئے تباہ ہمارا ہوئے گا اب کس طرح نبھا سن پائیں گی یہ حال جو اماں ہماری کیسے پچاڑے کھائیں گے سینے سے کر کے بن ماں کے پڑیں گے اب شور و شین سے یہ حال ہم چھپائیں گے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین چلائی سر کو پیٹ کے زینب جگر فغار اماں تمہاری روح کے میں کیوں نہ ہوں نثار بن ماں کے اب پڑے گا ہمیں کس طرح خیال اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار رنج و علم میں غم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے ہم لٹ گئے رسول ہم لٹ گئے رسول یہ خدا کی دعائی ہے زینب تو کہہ رہی تھی ابھی یہ بسد ملالت نے میں آئے روتے ہوئے فاطمہ کالا خواہر کے منہ کو دیکھے
بولے وہ کچھ خصال بہنا، بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے یال بہنا، بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا غش میں ہے جو آنکھ بھی ابھی کھولتی نہیں، ہم رو رہے ہیں دیر سے، ہم رو رہے ہیں دیر سے، اب بولتی نہیں بھائیا خدا کے واسطے پوچھو تو یہ ذرا ہم دونوں بھائیوں سے، کوئی کون سی خطا چھاتی سے اپنے کیوں نہیں لیتی، ہمیں لگا آنے میں دیر ہو گئی، شاید ہوئی خفا، کچھ بات کیجیے نا، ابا صبح آئیں گے، اب کھیلنے کو گھر سے، اب کھیلنے کو گھر سے کہیں ہم نہ جائیں گے، جا فاطمہ نے خلد یہ ہم لگا دیں. والد کا نام ہے اطہر حسین حیدری. حاضرین، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان سوروں کا ثواب طفیل محمد و آل محمد مرحومہ وحیدہ بانو بنت مرحوم اطہر حسین حیدری کے روح کو ایصال ثواب کریں. اللہم صلی علی محمد تاجنا صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. فاتحہ برائے شہدائے کربلا. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین و طبیب قلوبنا و امام رسولنا ابی القاسم المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد. بہت ہی مشہور و معروف آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور قبل اس کے کہ کچھ معروضات اس سلسلے میں بیان کروں، سب سے پہلے میں جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس 10ویں کی مجلس ہو رہی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کن جملوں میں میں متعلقین کو تسلی دوں، اور پھر ایسے ناگزیر حالات میں ہوتا تو یہ ہے کہ جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو بچوں کو گلے سے لگایا جاتا ہے، سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ان کو تسلی دی جاتی ہے. لیکن افسوس کہ ان حالات میں یہ مجلس ہو رہی ہے کہ بچے فرش عزا سے بہت دور ہیں. بیٹی اپنی جگہ پر علیل بھی ہے، کمزور بھی ہے، اور اس پر یہ پہاڑ ٹوٹا، اور بیٹا کوسوں دور بیٹھا ہوا ماں کی مجلس کو سن رہا ہوگا. مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ جب ماں یاد آئے تو اس کے علاوہ اور ہمارے پاس چارہ کیا ہے کہ مجلس حسین برپا کر لیں. دور دراز بیٹھی ہوئی وہ بہنیں جو مجلسیں سن رہی ہیں، جو مجلس سن رہی ہیں، اور وہ بہن جو فرش عزا پر موجود ہے، سب سے چھوٹی بہن، اس کو بھی میں بہن کا پرسہ دیتی ہوں، اور وہ تمام بہنیں جو آج اس تقریر کو، اس مجلس کو سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی میں پرسہ پیش کر رہی ہوں. ماں ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ یہ میرا ہی جملہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت اور اہم ترین دولت جس کا بدل کم از کم اس دنیا میں تو نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ زر سے خالی ہو انسان تو وہ غریب ہو جاتا ہے، دولت سے خالی ہو انسان تو وہ غریب ہو جاتا ہے، مکان اس کے پاس نہ ہو رہنے کو تو وہ غریب ہو جاتا ہے. نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر بھی دنیا میں مل جاتی ہیں، لیکن محسوس کرنے کی بات ہے کہ اگر ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو وہ پھر ایسی غربت اور ایک ایسی بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ جس کا بدل پھر اس دنیا میں نہیں ہے. اور کیونکہ
دنیا میں اس کے مثال نہیں ہے، لہذا اس کے بچھڑ جانے پر تسلی کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب ماں یاد آئے تو حسین کی ماں کو یاد کر لو، اور محمد کی ماں کو یاد کر لو، کربلا کی ان ماؤں کو یاد کر لو جنہوں نے اپنے گود کے پالے خوشی خوشی کربلا کے میدان میں حسین پر نثار ہونے کے لیے بھیج دیے۔ یہ تو عزیزوں کردار کی بات ہے۔ اس کردار کو سنوارنے کے لیے بھی تربیت ہمیں ائمہ معصومین سے ملی ہے، ہمیں اسی گھرانے کی ان خواتین سے یہ تربیت ملی ہے، اور شاید یہ انہی کی تقرب کا صدقہ ہے کہ جو خالی ایک قوم نہیں ہے، دنیائے انسانیت کی ہر ماں عظیم نظر آتی ہے۔ میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ مودت کی آیت ہے، اور مودت کی آیت اس لیے میں نے اس کا سہارا لیا ہے کہ اردو میں دو چیزیں ہیں۔ عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رسول کہہ دو کہ ہم اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اقربا سے محبت کی جائے، لیکن اگر ذرا سا غور کیا جائے ان الفاظ پر تو محبت نہیں، جناب رسالت مآب نے مودت کا تقاضا کیا ہے۔ اب کیا فرق ہے محبت و مودت میں؟ محبت کہیں کہیں لینے کا جذبہ رکھتی ہے، محبت کے پس پردہ کبھی کبھی کوئی غرض بھی شامل ہوتی ہے، لیکن مودت وہ چیز ہے کہ جہاں لینے کا جذبہ نہیں رہتا، دے دینے کا جذبہ ہے۔ اسلام ہم سے دے دینے کا تقاضا کر رہا ہے، مودت قربا، جو کچھ تم کو نصیب ہے، تم کو عقل ملی، تم کو بینائی ملی، تم کو شعور ملا، تم کو گویائی ملی، تم کو سماعت ملی، یہ تمام نعمتیں صرف ذکر اہل بیت، تذکرہ اہل بیت، فضائل اہل بیت، جس سے ہماری زندگی کا سفر آسان ہو جائے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو یہ جو محبت کا جذبہ ہے، ہر ایک کی محبت، جانوروں کے پاس بھی، حیوانات کے پاس بھی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ہر محبت کا ایک مقصد رکھا ہے اور ایک وقت معین کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات میں بھی محبت ہے، اسی وقت تک ہے جب تک کوئی جانور اپنے پیدا کیے ہوئے بچے کو اس قابل نہ بنا دے کہ اس میں بھی وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ وہ اپنی زندگی خود گزار سکے۔ اس کے بعد وہ محبت سلب کر لی جاتی ہے، یعنی جو دینے والا ہے وہ محبت کو سلب بھی کر لیتا ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے وہ تو پروردگار جانتا ہے نا، کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ جانوروں میں بھی محبت ہے، چرند و پرند میں بھی محبت ہے، لیکن انسان میں وہ محبت ہے، اور انسان میں بھی جو عظمت ماں کو حاصل ہے، اس کی محبت کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کو اللہ نے اتنا دائمی بنایا ہے کہ انسان اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو لیکن بہرحال اسے ماں کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ پیدا پرورش ہو گئی اور چلنے پھرنے قابل ہو گیا، اپنی غذا خود کھانے کے قابل ہو گیا، کام کرنے کے لائق ہو گیا، اور اس کے بعد اب ہمیں ماں کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، انسان ایک ایسی جنس ہے کہ جس کے لیے ماں کی ضرورت زندگی کے ہر موڑ پر پڑتی ہے، ہر موڑ پر، اور اسی لیے اللہ نے اس کو ممتا کا نام دیا ہے۔ کسی کی محبت کو ممتا نہیں کہا جاتا ہے،
ماں کی محبت کو صرف ممتا کہا جاتا ہے اور وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ہمیشہ چاہیے، ہمیشہ چاہیے۔ ماں کا ایک نام بھی ہے، توجہ چاہوں گی میں۔ ہم سب کسی نہ کسی خاندان سے، کسی نہ کسی شجرے سے وابستہ ہے نا۔ ہر انسان کا کوئی شجرہ ہے، اور شجرہ لفظ بنا ہے شجر سے۔ شجر کو بہت توجہ، شجر کہتے ہیں پیڑ کو۔ یاد رکھیں آپ کہ شجر کی توانائی کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی جڑ تناور ہو، اس کی جڑ مضبوط ہو۔ جس شجر کے پاس جڑ نہیں ہوتی ہے وہ شجر زیادہ دن تک رہ نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ماں کو کہتے ہیں، اور کے ایک معنی ہے جڑ کے، یعنی جس سے شجرہ بنا ہے۔ ہر شجر کی جڑ ہے، یعنی ہر شجر کا مرکز ماں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، صرف ایک شجر سے، ایک پیڑ کی مثال صرف دے رہی ہوں کہ اس جڑ کا کام کیا ہے کہ وہ زمین کے نیچے دفن ہو جاتی ہے، زیر زمین، اور زیر زمین جتنا وہ پھیلتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا تنا مضبوط ہوتا ہے اس کی شاخیں اتنی پھیلتی رہتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جیسے جیسے یہ جڑ مضبوط ہوتی جاتی ہے، شجر تناور بھی ہوتا ہے اور سائیدار بھی ہوتا ہے، اس کا سایہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کی بھی کیفیت بالکل شجر کی طرح ہے عزیزوں، جس میں ماں کا کردار اس جڑ کی طرح ہے کہ جس کے کردار میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ جتنی زیادہ یہ قربانیوں کا پیکر ہے، جتنی زیادہ یہ قربانیاں دیتی رہتی ہے، شجر کی بقا اتنی ہی رہتی ہے۔ باپ کی اہمیت کیا ہے؟ باپ وہ سایہ دار درخت بن جاتا ہے کہ جس کے سائے میں یہ پھل اولادیں ہیں۔ کسی شجر میں جب پھل نکلتے ہیں تو یہ پھل کیا ہے؟ یہ اولادیں ہیں، یہی نسل آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ اہم کردار کس کا ہے، تو کردار اس جڑ کا ہے کہ جس کو کہتے ہیں، یعنی شجر کی ماں کہتے ہیں۔ کسی شجرے کو آگے بڑھانے والی، کسی شجرے کو باقی رکھنے والی جو کردار ادا کرتی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ دنیا انسانیت میں کتنی مائیں آئی ہیں۔ یہ تو حالات ایسے ہیں کہ جو ہم اور آپ اور پوری انسانیت مذہب میں تقسیم ہو گئی ہے، طبقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے مزاج کے تحت ٹکڑے بنا رہے ہیں، مذہب بنا رہے ہیں۔ عزیزوں، فطرت میں ہمارے مزاج کا کوئی دخل نہیں ہے، ہمارے مزاج کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو فطرت پر خلق کیا ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ میں زیادہ وقت اور زیادہ طولانی بات نہ کرتے ہوئے بات کو سمیٹ کر یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ماں کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھیے، ہمارے سارے اعمال، ہمارے سارے کام کس لیے ہیں؟ عام طور سے لوگ کہتے ہیں نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزے دار ہو، روزے ہم رکھ رہے ہیں، کیوں؟ حصول جنت کے لیے۔ جس جنت کی خواہش میں ہم دنیا میں رہتے ہوئے سارے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھو تاکہ جنت ملے، روزہ رکھو تاکہ جنت ملے، عمل خیر کرو تاکہ جنت ملے، یعنی جو جنت ہم کو انبیاء کے اقوال کے پیروکار بننے سے ملتی ہے،
جو معصومین کی اطاعت کرنے کی کوشش میں جو جنت ملتی ہے وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے پائی جاتی ہے. صلوات بھیجیں محمد پر. اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عظمت کیا ہے. وہ جنت کے جس کی پوری دنیا انسانیت خواہاں ہے وہ ہے کہاں؟ وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ میرا اشارہ اس ماں کی طرف نہیں ہے کہ جو صرف اولاد کو، بچے کو پیدا کرتی ہے. میرا اشارہ صرف یہ نہیں ہے. وہ تو ایک سلسلہ ہے، قدرت کا ایک نظام ہے کہ جس کے تحت عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ماں کہلاتی ہے. لیکن میں اس ماں کو نہیں کہہ رہی ہوں. ماں ایک ایسے کردار کا نام ہے جو ناقص کو کامل بنا دیتی ہے، جو ناقص کو کامل بنا دیتی ہے. ایک طویل سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے، اور اس سفر کو طے کرنے میں جو مشکلیں آتی ہیں، جو راستے میں کانٹے آتے ہیں، وہ کانٹے اپنی اولاد کے پاؤں میں چبھنے نہیں دیتی ہے. قبل اس کے کہ پاؤں میں، اولاد کے پاؤں میں وہ کانٹے چبھے، قبل اس کے وہ ماں اپنے ہاتھوں سے ان کانٹوں کو سمیٹ لیتی ہے. صلوات بھیجیں محمد پر. ناقص کو کامل بنانے کا جو عمل انجام دیتی ہے، میں اس ماں کو سلام کرتی ہوں. اور ایسی مائیں اہل بیت علیہ السلام کے خاندان میں اور پورے شجرے میں پائی جاتی ہے. اگر وقت ہوتا تو میں ان تمام ماؤں کو کے سلسلے کو بیان کرتی جو امام اول سے لے کر اور امام آخر، حجت خدا، امام زمانہ، امام مہدی آخر الزماں کی والدہ. عزیزوں، بات کو سمیٹ کر کہہ رہی ہوں کہ دنیا مانے یا نہ مانے، ہم اور ہیں، تم اور ہو، یہ اور ہے، وہ اور ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. جناب نوح آدم ثانی کہلاتے ہیں تو دنیا تو نوح کے طوفان کے بعد سے آباد ہوئی تھی نا. سب تو ختم ہو گئے تھے. تو وہی شجرہ تو چلا آ رہا ہے، چاہے وہ یورپ میں رہنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ افریقہ کے سیاہ فام لوگ ہوں، چاہے وہ آرین ہوں، کسی بھی مسلک و مذہب کے ہوں. لیکن ہے ایک نبی کا شجرہ آگے بڑھ رہا ہے کہ جس شجرے کو آگے بڑھانے میں جن ہستیوں نے جو کردار پیش کیا ہے، ان ماؤں کو آج میرا سلام ہے. خاتون اول جناب فاطمہ بنت اسد، صلوات بھیجیں محمد کہ جنہوں نے مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام زمانے کو دیا ہے. امام اول، اور صرف زمانے کو دیا ہے، اسلام کو دیا ہے، دین کو دیا ہے، حق کو دیا ہے، کعبے کو دیا ہے، قرآن کو دیا ہے، مصلی کو دیا ہے. اس ماں کی خدمت اور اس ماں کے احسان کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا ہے. زبان پر یہ جملہ میرے آ رہا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں کچھ اور نہیں، علی کو دینے گئی تھی. کعبے کو علی چاہیے تھے، لہذا اس ماں نے اپنے علی کو کعبے کے سپرد کر دیا. کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے نا، گویا اللہ کے سپرد کر دیا. ایسی بھی آغوش میں جب بچہ آتا ہے تو ہر ماں اپنے سینے سے، اپنے کلیجے سے لگاتی ہے. اس علی کی ماں کو ہمارے لاکھوں سلام کہ جس نے علی کو کعبے کو سپرد کر دیا. فاطمہ بنت اسد کعبے میں علی کو دینے گئی تھی، جناب رسالت ماں کعبے سے علی کو لینے گئے تھے. صلوات بھیجیں محمد پر. توجہ کر رہی ہیں؟ یہ امام اول کی والدہ، اور اس کے بعد دوسرے اور تیسرے امام کی والدہ کون؟
جس کو خود ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ابیہا کہا. ام ابیہا، یہ بھی کہا ہے، ذہن میں لفظ رہے. ام ابیہا عام طور سے ہم یہ ترجمہ کر دیتے اپنے باپ کی ماں. یہ اپنے باپ کی ماں ہیں، اپنے باپ کی ماں. باپ ہیں کون؟ وما محمد اللہ رسول. اے محمد آپ بس رسول ہیں. رسول وہ ہیں کہ جن کے پاس رسالت ہے. گویا یہ ام ابیہا نہیں ہے، یہ ام رسول ہے. یہ ام رسول بھی نہیں ہے، یہ ام رسالت ہے. رسالت کی جڑ کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا. رسالت کی جڑ وہی شجرہ، وہی تو آل رسول، وہی شجرہ آگے بڑھ رہا ہے. آج ہم سب جو 12 امام کے ماننے والے ہیں، اثناء عشری ہیں، ہماری جڑ کیا ہے؟ ہمارا مرکز کیا ہے؟ ہمارا مرکز آل رسول ہے، جس کی جڑ ام ابیہا ہے، ام الحسنین ہے، جناب فاطمہ زہرا ہے صلوات اللہ علیہا بنت رسول، جنہوں نے 18 برس کی عمر میں، 18 برس کی قلیل مدت، یعنی یہاں پر عمر کی قید اس لیے نہیں ہے کہ جس مشن کو لے کر بھیجے گئے اللہ مقصد کو جانتا تھا یا یہ جانتے کہ کس لیے ہم بھیجے جا رہے ہیں. مقصد کو پورا جتنے دن میں کر لیا گیا، بلا لیا گیا. اب یہ تو شہزادی کونین کی عظمت ہے. یہ جناب فاطمہ زہرا کا کمال ہے کہ جس مشن کے لیے ہدایت نسواں کے لیے آئی تھی نا، اور قیامت تک کی عورتوں کے لیے ہدایت، 18 سال کی قلیل عمر میں وہ کار ہدایت ایسے مکمل کر دیے کہ اب چاہے ماں کے سلسلہ ہو، چاہے بیٹیوں کا ہو، چاہے زوجہ کا ہو، یہ 3 بات تو ایسے روشن کیے ہیں جناب سیدہ نے. بیٹی بن کر جو محبت کی ہے، زوجہ بن کر جو اطاعت کی ہے، ماں بن کر جو محبت دکھائی ہے. میں نہ کہتی یہ بات، لیکن یہ نہ سوچئے ارے رسول کی بیٹی تھی صبر کر لے گئی. کہاں صبر کر لے گئی؟ سنا تو تھا جناب سیدہ نے، سنا تھا. کوئی ہے ماں دنیا میں ایسی کہ جس کے سامنے اس کے بچے کے مصائب پڑھ دیے جائیں؟ بچے کی زندگی میں اس کی ماں کے سامنے اس کے مصائب پڑھ دیے جائیں. وہ موقع میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جب جناب رسول خدا نماز عید پڑھ کے آئے، اس زانو پر حسن کو بٹھایا، دوسرے زانو پر حسین کو بٹھایا. کبھی امام حسن کے دہن کو چوم رہے ہیں، کبھی حسین کے گلے کو بوسہ دے رہے ہیں. اور بوسہ دیتے دیتے، چومتے چومتے رسول اللہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. نواسوں نے محسوس کر لیا، نواسوں نے محسوس کیا امام حسن کے دہن کو بوسہ دیا ہے، لیکن جب امام حسین کے گلے کو چوم رہے تھے رسول اللہ تو زار و قطار رو رہے تھے. اب حسین سے رہا نہیں گیا، نانا کے زانو سے اترے، ماں کے پاس گئے. یہ بھی بچے کی فطرت ہے کہ جب بچے کو کہیں سے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ اپنا سوال لے کے ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کے پاس جاتا ہے. جناب سیدہ کے پاس حسین آتے ہیں اور آ کر کہا مادر گرامی، آج نانا کو بے اختیار روتے دیکھ رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. نانا اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ حسین پریشان نہ ہو، ابھی جاتی ہوں اور بابا سے سوال کا جواب لے کر آتی ہوں. جناب سیدہ رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لائیں. بابا حسین پریشان ہیں کہ آپ حسین کا گلا چوم چوم کر رو رہے ہیں. اس کا جواب، اس کا مقصد، مطلب سمجھ سکتی ہوں. رسول اللہ کی رقت میں اضافہ ہوا کہ سیدہ اگر تم حسین کی ماں نہ ہوتی تو بتا دیتا.
عجیب جواب دیا ہے جناب سیدہ نے، بابا میں اپنے بچوں کی ماں ضرور ہوں لیکن آپ کی بیٹی بھی تو ہوں، ابو الحسن کی زوجہ بھی تو ہوں، جس کا شوہر علی جیسا جری ہو اس کی زوجہ کو اتنی پریشانی کیوں؟ آپ بتائیں میں سن لوں گی۔ اس کے باوجود رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر سننا چاہتی ہو تو علی کو بلا لو۔ علی آئے، کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ کہا آگے بڑھو، فاطمہ کے بازو تھام لو۔ فاطمہ کے بازوؤں کو تھاما اور اب جناب رسالت مآب نے سنانا شروع کیا کہ سیدہ آج مجھے وہ وقت یاد آ گیا جس گلے کو میں چوم رہا ہوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسی خشک گلے پر تیز خنجر پھیرا جائے گا۔ خنجر کی روانی مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں رو پڑا ہوں۔ ایک ماں سن رہی ہے، توجہ کیجئے گا، ایک ماں سن رہی ہے۔ فوراً لکھا ہے کتابوں میں کہ جیسے ہی جناب سیدہ نے یہ سنا کہ حسین کے گلے پر خنجر پھیرا جائے گا تو ماں سن نہ سکی، غش کھا کر گر پڑی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب غش سے فاقہ ہوا تو ہاتھ جوڑ کر یہی سوال کیا کہ بابا آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ مصیبت میرے بچے پر کب آئے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت جب نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ سینے پر ہاتھ مار کے کہا کہ ارے میرا حسین تنے تنہا مارا جائے گا تو کیا میرے بچے پر کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا؟ یہ مامتا تڑپ رہی ہے اور اس مامتا کو تڑپتے ہوئے پروردگار بھی دیکھ نہیں سکا۔ فوراً جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ، میں قادر مطلق ہوں، جا کر میرے حبیب سے بات درود و سلام کہہ دو کہ زہرا کو تسلی دے دے، بی بی پریشان نہ ہو، حسین حق کی راہ میں اپنی جان دے گا، لہذا حسین کو رونے کے لیے میں اپنی قدرت سے گروہ پیدا کروں گا جو تابع قیامت میرے حسین کا ماتم کرتا رہے گا۔ عزیزو یہی تو جملہ ہے جو آج ہم حسینیوں کو ستا رہا ہے، آج ہم عزاداروں کو یاد دلا رہا ہے۔ پروردگار تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ حسین پر رونے کے لیے ایک گروہ پیدا کریں گے، اے پروردگار اس گروہ میں ہم کو بھی شریک کر لے میرے مالک۔ ہم تابع قیامت، تابع زندگی، تابع حیات حسین کا ذکر کرتے رہے، حسین کا ماتم کرتے رہے۔ اس وقت پروردگار نے یہ سمجھا تو دیا، لیکن آپ ذرا انصاف کیجئے گا، کیا کسی ماں کو چین آئے گا؟ میرا دل کہتا ہے جب حسین کا چہرہ دیکھتی ہوگی تو زہرا گوشے میں جا کے ماتم کیا کرتی ہوگی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا حسین۔ بس عزیزوں مجلس تمام کر رہی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے کئی باتیں جو جناب رسالت مآب نے اپنی بیٹی کو پہلے سے بتا دی کہ اس وقت یہ ہوگا کہ حسین بھوکا پیاسا بھی ہوگا، حسین کا گلا خشک ہوگا، 2 بوند پانی کی بھی نصیب نہ ہوگی۔ اس لیے جب کسی ماں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بچہ ایک وقت میں پیاسا ہوگا تو کہتے ہیں کہ جب پانی سامنے آتا تھا تو سب سے پہلے جناب سیدہ پانی لے کے حسین کے پاس آتی تھی، لو میرے لال پانی پی لو۔ کھانا سامنے آتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے حسین کو کھانا کھلاتی تھی، اے حسین کھانا کھا لو۔ کوزہ لے کے آ رہی ہے، حسین پانی پی لو۔ یہ ہے مامتا، اس لیے کہ سمجھ رہی ہیں کہ میرے بچے پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ عزیزوں یہ ماں اپنی فکر نہ کرتے ہوئے کھانا اور پانی سامنے آ رہا ہے تو پہلے اپنے بچوں کو آواز دے رہی ہے، آؤ بچوں آؤ۔ اور صرف یہی نہیں، اپنی زندگی میں ارے جب جناب سیدہ کی رخصت کا وقت آیا تو گھر کی کنیز کو بلا کر وصیت کی ہے، اے بی بی آج ہمارا اس دنیا میں آخری دن ہے، لہذا ایسا کرنا کہ جب بچے گھر میں داخل ہو تو اچانک میرے مرنے کی خبر نہ دینا، اچانک میری رخصت کی خبر نہ دینا، پہلے دسترخوان بچھا دینا، پہلے کھانا لگا دینا، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا، اس کے بعد آہستہ آہستہ بتانا کہ بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔
عزیزو یہ وصیت ہے جو جناب سیدہ نے گھر کی کنیز سے کی تھی، اور اس کے بعد حجرے میں جب تشریف لے گئی ہیں، تسبیح کی آوازیں آ رہی ہیں، اچانک محسوس کیا، کنیز نے محسوس کیا کہ یہ خاموشی میں تبدیل ہو گئی، یہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا، گھر کا دروازہ کھلا تو خادمہ آگے بڑھی استقبال کے لیے۔ کہاں ہے ہماری ماں، کہاں ہے؟ بچے تلاش کر رہے ہماری ماں کہاں ہے؟ فوراً وصیت کے مطابق دسترخوان بچھا دیا، کھانا لگا دیا، ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادو کھانا لگایا، آپ نوش فرما دیجئے، نوش فرما لیجئے۔ حسن و حسین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بی بی آج یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دل کو کاٹ دینے والا جملہ ہے۔ کہتے ہیں یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حسین نے آگے بڑھ کر کہا کیا تم نے کبھی ہم کو ماں کے بغیر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ کیا کبھی ماں کے بغیر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نہیں، پہلے ہم اپنی ماں سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد ہم ماں کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے دونوں بھائی جب حجرہ سیدہ میں داخل ہوئے تو اپنی ماں کو اس دنیا میں نہ پایا، سر سے امامہ پھینکا، آستینیں سمیٹ لی، گریبان چاک کیا، پیروں سے نالین نکال دی۔ ارے یہ وہ وہی وقت تھا جب حسین نے سر کو پیٹ کر کہا الغریب، اماں آج ہم غریب ہو گئے، اے اماں آج ہم غریب ہو گئے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب کسی بچے کے سر سے ماں کا سایہ اڑ جاتا ہے تو پھر اس کی غربت اس کو زندگی بھر رلاتی ہے۔ اب تو ابھی تو کیا ہے، قدم قدم پر ماں یاد آئے گی، ہر موقع پر ماں یاد آئے گی۔ ارے وہ ماں، میرا تو بہت قریب سے تعلق تھا مرحومہ کا، اور جب جب گفتگو ہوتی تھی مجھے تو نہیں یاد ہے کہ کوئی بات ان کی بیٹے کا ذکر کیے بغیر ختم ہوتی، بیٹے کا ذکر کیے بغیر اپنی بات کو مکمل نہیں کرتی تھی۔ آج اس بیٹے کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، جب کبھی ہندوستان آئے گا تو اسے ماں تو نہیں ملے گی، ہاں ماں کی قبر ضرور ملے گی، قبر مادر پر آ کر فاتحہ ضرور پڑھ لے گا۔ عزیزو لیکن بس یہ تسلی کے جملے سمجھ لیجئے، یہ حقیقت ہے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم کسی مشکل میں مبتلا ہو جائیں، سن لیجئے بات یاد آ گئی ہے، تو کسی مشکل میں مبتلا ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو معصوم کا جواب یہ تھا کہ اپنی ماں سے کہو کہ دعا کرے تمہارے لیے، ماں سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے۔ آنے والے صحابی نے کہا کہ مولا میری ماں تو بچپن میں ہی فوت کر گئی ہے، میری ماں بچپن میں ہی چلی گئی ہے، مجھے ماں کی دعا کا کیا، کیسے کہوں کہ ماں میرے لیے دعا کر لے؟ کہا اس کی قبر پر جانا اور قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کر اپنی روداد، اپنی مصیبت بتا دینا۔ ایک مرتبہ پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ مولا جب اتنی بچپنے میں ماں فوت کر گئی، مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ماں کی قبر کہاں ہے، ماں کی قبر کہاں ہے؟ جواب دیا معصوم نے اگر تمہیں اپنی ماں کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے تو ایسا کرو کہ زمین پر بیٹھ جاؤ اور اشارے سے ماں کی قبر بناؤ اور اسے یہ سمجھ کر کہ یہ ماں کی قبر ہے سورہ فاتحہ پڑھ دو۔ یہ ماں کا رتبہ ہے عزیزو۔ اسی لیے تاریخ میں آج ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کی کا جنازہ کہاں دفن ہوا ہے، صحیح خبر ہم کو نہیں ہے کہ جناب سیدہ کہاں پر دفن ہوئی ہیں، لیکن میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ پورا خطہ، یہ پوری زمین، یہ کل عرض، یہ پورا کہیں پر بھی بیٹھ کر جناب سیدہ کا ماتم کیا جائے تو روح آ جاتی ہے، اور پھر یہ تو فرش عزا بچھا ہوا ہے، ایام شب بھی ہیں، ایام شہادت مولا کائنات بھی ہے، یہ فرش عزائے حسین بھی ہے، یہ فرش عزائے مولا کائنات بھی ہے، یہ فرش عزائے جناب سیدہ بھی ہے، جہاں یہ شخصیتیں تشریف لے آتی ہیں۔ بس عزیزو سن لو، کیونکہ بچوں کو پرسہ دینا ہے، لہذا میں بار بار یہ عرض کر رہی ہوں کہ بچوں کو پرسہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ حسین سے مدد مانگو، اے آقا حسین
حسین جب آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا تو آپ پر کیا گزری ہوگی. قربان جاؤں آقا حسین کے کہ جب مولا کائنات کو پتا چلا اور علی گھر میں آئے کہ اب بنت رسول دنیا میں نہیں ہے، غسل و کفن دیا اور جنازہ تیار کیا. ہے نا یہ کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے ماں کا تو اولادوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو. لہذا علی نے آواز دی، آؤ زینب آؤ، آؤ ام کلثوم آؤ، آؤ حسن آؤ، حسین میرے لال آؤ، آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو. عزیزو تین بچے تو آئے لیکن حسین کو دیکھا تو حجرے کے گوشے میں اپنے ہاتھوں سے منہ کو چھپائے ہوئے رو رہے ہیں. اے حسین ماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ آواز آئی بابا، اماں مجھے آواز دیتی تھی، آج بھی مجھے آواز دے تو میں دوڑ کر آؤں گا. بس یہ سننا تھا. دیکھیں روح کو خبر ہو جاتی ہے، سیدہ کی روح کو خبر ہوئی، جنازے میں حرکت پیدا ہوئی، بندے کفن ٹوٹا، دو ہاتھ بلند ہو گئے، آؤ میرے حسین آؤ، آؤ میرے بچے آؤ. حسین دوڑ کر آئے، سینے سیدہ پر سر رکھ دیا. اماں خطا معاف ہو اماں، اماں یہ عمل میں نے اس لیے کیا کہ آج آپ نے آواز دی تو آپ کا بیٹا چلا آیا. اے اماں 61 ہجری میں جب میں آواز دوں گا تو اماں میرے پاس چلی آئیے گا. یہ وعدہ ہو رہا ہے سیدہ اور حسین کے درمیان. عزیز و حسین لپٹے ہوئے ہیں لاش زہرا سے. بس سیدہ کی تدفین تو ہو گئی. 61 ہجری کا محرم جو آیا، حسین نے ماں کو آواز دی. ہاں گھوڑے کی زین سے جب زمین پر آئے ہیں، بس روایت کے آخری جملے مجلس تمام ہو رہی ہے تو سجدے میں سر رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب الاعلی و بحمد. اب جو سجدے سے سر اٹھایا تو بقیع کا رخ کیا. اماں اپنا وعدہ پورا کر دیجئے، اماں اماں اپنا وعدہ پورا کیجئے. کہتے ایک آواز کربلا کے ماحول میں گونج گئی، آ گئی میرے بچے میں آ گئی، اے میرے حسین میں آ گئی، اے میرے لال میں آ گئی. ارے اس ماں کو تیرے بغیر کہاں چین ہے؟ سر کٹے تو میری گود میں کٹے، زانوے سیدہ پر سر حسین ہے. شبر کا خنجر جب چل رہا تھا تو شبر خود کہتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کے، ایک ضعیفہ کے رونے کی آواز سنی ہے جو تڑپ تڑپ کر کہہ رہی تھی، اے شبر میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، اے شبر ماں کے گلے پر خنجر چلا لے، میرے حسین کو زمانہ کر. خنجر چلتا رہا، مانتا تڑپتی رہی. اللہ قتل لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. میرے معبود مرحومہ کے متعلقین کو اور بچوں کو اور شوہر کو سب کو صبر جمیل عطا کرنا پروردگار. تجھے حسین کی مظلومی کا تجھے حسین مظلوم کربلا کا واسطہ، بچوں کو اور بہنوں کو، شوہر کو اور تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا کر دینا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. ایک مرتبہ پھر مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کرتا.
جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا پھر وہ جلتا ہوا در پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ارے راکھ تھی شعلے تھے سہے میں ہوئے بچی یا دھواں میری آنگن میں تھا ایک شام غریبا کا سما ارے در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا ارے ہائے لوٹ کر رائی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا ارے میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ ارے میرے بالوں کی دین سنایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ارے کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی ارے بات سننا تو کجا یوں ہوئی عزت میری ارے کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ارے خود یہ دیکھا ہے تیرے شہر کی دیواروں نے ارے کیسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستمگاروں نے ارے رسیاں باندھ کے حیدر کو پھرایا تیرے امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیرے امت نے میرے در کو جلایا بابا ارے جس جگہ آپ نے رکو کے اجازت مانگی وہی گستاخ مسلمانوں نے بیعت مانگی ارے کوئی شعلے کوئی شعلے کوئی لکڑیاں لایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے
اور لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن. ارے میں نے چھوڑا نہیں حیدر کی آبا کا دامن. ارے تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا. بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ارے ہائے بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نمازی شب بھی. ارے پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں. ارے جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا. بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا تیرے امت نے میرے در کو جلایا. بابا ارے زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی اور علی ولی اللہ بچا کر لائی. جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا. بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا. بابا ہائے تیری امت نے میرے در کو جلایا. بابا یا سیدہ یا زینب 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 یا حسین 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 یا حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم والا جد کا وابیک. السلام علیکم والا ام کا واقیق. السلام علیکم والا الائمت من بنیک. السلام علیکم کل مستشدین معاکم. السلام علیکم یا شہیدان کربلا. السلام علیکم یا اسیران کربلا. السلام علیکم جميع شہداء دشت کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم ایھا المطعون بعزتوس. السلام علیکم مقیس الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا جميع شہداء دشت کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن.
السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم امام زماننا ھذا اجر اللہ تعالی فرجک وسر اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔